تو اللہ اپنا تعارف خود کرا دیں کہ میں ہوں وہ تمہارا رب، کہ ماں کے پیٹ میں نے تمہیں کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، شکل میں نے بنائی، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے تمہارا رب جس نے ماں کے رحم کے اندر تمہاری شکلیں بنائی۔ اور اس کے بعد جب بچہ دنیا میں آتا ہے، تو آتے ہی اس نے وہاں اندر کوئی سکول جوائن نہیں کیا، وہاں کوئی ٹیچر بھی اندر نہیں ہے، وہاں کوئی سکھانے والا نہیں ہے، وہاں کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ بچہ باہر آتا ہے تو جو ہی ماں اپنی چھاتی اس کے منہ میں لاتی ہے وہ فوراً چوسنا لگتا ہے۔ اس کو کس نے سکھایا یہ چوسنا؟ دنیا اگر خدا اس کو چوسنا نہ سکھائے تو دنیا میں کوئی انسان اس کو چوسنے کا طریقہ سکھا ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں سکھا سکتا؟ اس لیے کہ ہم اس کے سامنے لیکچر نہیں دے سکتے، وہ سننے کے قابل نہیں ہے۔ کوئی ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا کہ بیٹا دیکھو تمہاری ماں کی چھاتی میں دودھ آ گیا ہے تمہارے لیے، چوسنا مگر تمہیں خود ہی ہے، تو ظاہر اس کو سکھا نہیں سکتے ہیں۔ کون سکھاتا اس کے؟ وہی ہے وہ۔ انڈے کے اندر سے چوزا نکلا، یہ چوزا سارے وہی کام کرے گا جو کام اس کی وہ کمیونٹی کرتی ہے، جس کمیونٹی کا وہ چوزا ہے۔ اڑنے والا چوزا ہے وہ اڑے گا، چلنے والا چوزا ہے وہ چلے گا۔ انڈے کے اندر سے چوزا نکلتا ہے، مرغی آواز لگاتی ہے، وہ چوزا سمجھ جاتا ہے یہ خطرے کی گھنٹی ہے، وہ فوراً آ کر کے چھپتا ہے۔ کہاں؟ اس کے پر کے نیچے۔ اس کو کس نے سکھایا؟ چھپن جائے چاہ گئی، بچنے کی جگہ ایک ہی ہے، ماں کی پر کے نیچے چھپو۔ اس نے کس نے سکھایا یہ؟ اور وہی مرغی آواز لگاتی ہے، بچہ فوراً سمجھ جاتا ہے کھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے، کہیں نہ کوئی دانے وانے پڑے ہوں گے، اور بچے آ کر ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی دیکھنا چاہیے اللہ کی مخلوق کیسے دنیا کام کرتی ہے، وہی ہے اللہ۔ تو اس لیے اگر خدا نخواستہ اس طرح کا سامنا آپ کو کرنا پڑے کیونکہ ان کو کنفیوز کرنے لگے گا، تو آپ آنکھ بند کر کے کہیے یہ کائنات خود نہیں بنی، ہم خود نہیں بنے، ہم کو ہمارا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ ہاں وہ نظر نہیں آتا اور نظر آئے گا بھی نہیں، اور وہ لوگ پاگل اور جاہل ہیں جو یہ کہتے ہیں پہلے ہمیں خدا دکھاؤ پھر ہم مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جو چیزیں نظر آنے والی ہیں ہی نہیں، ان چیزوں کے بارے میں آپ ڈیمانڈ کر ہی نہیں سکتے کہ ہمیں دکھاؤ۔ آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ تم زندہ ہو، میں کہوں گا جی ہاں زندہ۔ آپ کہیں گے زندہ ہوتا ہے انسان روح سے، اپنی روح پہلے دکھاؤ پھر ہم مانیں گے زندہ ہے۔ میں اپنی روح نہیں دکھا سکتا۔ میں آپ سے کہوں گا آپ سمجھدار ہیں کیا؟ بالکل سمجھدار ہیں۔ آپ عقل مند ہیں کہ ہاں جی ہاں بالکل عقل مند ہے۔ کتنی عقل مند ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں بہت اچھی عقل میرے پاس ہے۔ میں کہوں گا پہلے اپنی عقل مجھے دکھائیے پھر میں آپ کو عقل مند مانوں گا۔ آپ کہیں گے وہ عقل دکھانے والی چیز نہیں ہے۔ مان لیجئے ہم کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اور میں آپ سے کہوں گا صاحب مجھے بھوک لگی ہے، اور آپ مجھ سے مطالبہ کریں گے پہلے بھوک دکھائیے پھر ہم مانیں گے، تو میں کہوں گا صاحب آپ کسی پاگلوں کی دنیا میں رہتے ہیں، بھوک نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں جو چیز نظر آ ہی نہیں سکتی اس کے بارے میں ڈیمانڈ کرنا ہمیں دکھائیے سوال ہی غلط ہے۔ بے شمار چیزیں آپ کو دیکھے بغیر ماننی ہیں، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ ہر انسان کی باڈی میں کیلشیم ہے، دیکھے کسی نے نہیں۔ ہر انسان بلکہ مخلوقات کے اندر وٹامنز ہیں، کہ جی ہاں ہیں، تو کھول کے دکھا۔ پھلوں میں وٹامنز ہیں، ذرا نکال کے دکھائیے وہ وٹامنز ہیں کہاں؟ کیسا؟ دھوپ کے اندر وٹامن ڈی ہے، آپ اس کو صرف فیل تو کر سکتے ہیں، لیکن وٹامن ڈی الگ پکڑ کر کے یہ ہے وہ وٹامن، وہ نہیں دکھا سکتے۔ فین چل رہا ہے، اس کے پیچھے پاور آ رہا ہے، ہم تار تو دیکھ سکتے ہیں، پاور نظر نہیں آ سکتا۔ اگر آپ کہیں گے صاحب پاور میں تب مانوں گا جب پاور آپ مجھے دکھا دیں گے، ہم کہیں گے پاور دکھانے والی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں ماننا چاہتے ہیں تو ایک راستہ ہے، تار کھول کر کے ہاتھ لگا کے دیکھ لیجئے، پھر پتا چلے گا آپ ہے کہ نہیں۔ آپ کہیں گے نہیں صاحب میں فیل کرنے کے باوجود مجھے کرنٹ لگا، میں پھر بھی نہیں ماننے کے لیے تیار ہوں، مجھے پہلے نظر مجھے دکھا دیجئے۔ جواب آئے گا کہ پھر آپ کی جگہ پاگل خانہ ہے، کیونکہ جو چیز نظر نہیں آ سکتی ہے وہ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ چائے میٹھی ہے کہ نمکین ہے، آپ کہیں گے مجھے پہلے دکھا دیجئے پھر میں مانوں۔ اب سمجھیں یہ تو دیکھنے کی چیز نہیں، تو ٹیسٹ کرنے کی چیز ہے۔ آپ اپنی زبان پر چائے کا چمچہ ڈال رکھیں، آپ کو پتا چلے گا یہ لیفٹن چائے ہے کہ نمکین چائے ہے، اور نمک برابر ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے، یہ ٹیسٹ کرنے کی چیز ہے۔ آپ وہ کام جو زبان کو کرنا ہے وہ اپنی آنکھ سے کہہ رہے ہیں آپ کر کے دکھاؤ، آنکھ کے میرا کام نہیں ہے، یہ تو ٹیسٹ کرنے کی چیز ہے، دیکھنے کی چیز نہیں۔ تو جس چیز دنیا میں نظر آ ہی نہیں سکتی اس کے بارے میں ڈیمانڈ کرنا پہلے ہمیں دکھاؤ، ڈیمانڈ ہی غلط ہے۔ جسے جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ نا خدا اس پشمو تو اس کے ازمان ہو۔ تو ایک دفعہ مجھے ایک صاحب ملے تھے، میں نے کہا کہ صاحب جب خدا کو ہم نے دیکھا نہیں ہم کیوں مانیں گے؟ میں نے کہا آپ نے اپنے باپ اور ماں کو دیکھا؟ کہا جی۔ میں نے کہا جس دن ہوا تو اس دن تھے آپ؟ کہا بکا جیسا تھا وہ، یقیناً ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس دن میرے باپ اور میری ماں کا نکاح ہوا۔ ہم کہاں تھے اس دن؟ کہ ہم تھے ہی نہیں، ہم تو اس کے بعد ہی پیدا ہوئے نا۔ تو بہت اچھا، جس دن میرے والد اور میری والدہ کا نکاح ہوا اس دن ہم تھے ہی نہیں۔ پھر جس دن ہم اپنی ماں کے پیٹ میں بننے لگے اس دن ہمیں پتہ نہیں ہے۔
پھر ہم اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ گئے، ہمیں یہ بھی پتا نہیں ہم آ گئے، ٹھیک۔ اس کے بعد جب ذرا سا بڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے، سننے لگے، سمجھنے لگے اور بولنے لگے، تو ہماری ماں نے کہا بیٹا میں ہوں تیری ماں ہوں، بلا گئے بلائی، اور باپ نے کہا میں تیرا باپ ہوں، ماں نے کہا یہی تیرا باپ ہے، باپ نے کہا یہی آپ کی ممی ہے۔ میں نے بھی دیکھا جو ماں مجھے گلے لگا رہی ہے اور مجھ سے محبت کرتی ہے اور دودھ پلاتی ہے، یہی میری ماں ہوگی، کیونکہ ماں یہی کرتی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی پروف نہیں ہے۔ اب اگر کوئی انسان کہے گا میں باپ کو تب مانوں گا جب میں اپنی آئی وٹنس، تو جناب آپ آئی وٹنس لا ہی نہیں سکتے، آپ تو تھے ہی نہیں اس دن۔ بہت اچھا، تو کیا ہم نے اپنے گرینڈ فادر کو دیکھا ہے؟ ہو سکتا ہے بہت لوگوں نے دیکھا ہوگا، بہت لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، جس گرینڈ فادر کو آپ نے نہیں دیکھا، وہ تھا کوئی یہاں تھا، تو آپ نے تو دیکھا ہی نہیں اسے، تو دیکھے بغیر کیسے مان رہے ہیں؟ کہتے کہ جب میرا باپ ہے تو وہ کسی کا بیٹا تو ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، لہٰذا میں ماننے پہ مجبور ہوں۔ ایسے یہ کائنات چل رہی ہے، کوئی تو ہوگا جس کو چلا رہا ہے، اسی کا نام ہے خدا۔ وہ خدا وہی ہے جو اپنا تعارف کراتا ہے قرآن کے ذریعے، اور اس لیے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آئندہ اور آپ کی ڈگریاں ہوں گی، اس لیے جب جیسے باقی 10 قسم کی چیزیں آپ پڑھیں گے، قرآن کو بھی پڑھیں، اس کی تفسیریں پڑھیں، اور یہ سوچ کر دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کیسے کراتے ہیں اور کیا کیا بتاتے ہیں، میں نے تمہارے لیے کیا کیا پیدا کیا۔ اور جب اس نقطے سے جب آپ پڑھنے لگیں گے تو قدم قدم پر خدا کا تعارف آپ کو نظر آ جائے گا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے پانی برسایا، اور پانی برسانے کے سسٹم میں نے یہ رکھا، میں تمہارے لیے طرح طرح کے پھل اگاتا ہوں، اور وہ پھل سارے کے سارے پھل الگ الگ شیپ، الگ الگ پیکنگ، الگ الگ مزے، الگ الگ کلر، کوئی پھل کسی کے ساتھ نہیں ملتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ يُسْقَى مِن مَاءٍ وَاحِدٍ، کہ میں نے یہ پھل جتنے پیدا فرمائے ہیں مختلف الوانہ و مختلف اکلہ، ان کے ذائقے الگ ہیں، ان کے فائدے الگ ہیں، ان کی پیکنگیں الگ ہیں، ان کی شیپیں الگ ہیں، ان کے مزے الگ ہیں، ان کے ٹیسٹ الگ ہیں۔ سیب بھی میٹھا، ناشپاتی بھی میٹھی، لیکن دونوں کی مٹھاس میں فرق رکھا ہے، اور آپ آنکھ بند کر کے دونوں چیزیں کھائیں گے آپ اور محسوس کر لیں گے صاحب یہ تو سیب کی کاشت تھی اور یہ ناشپاتی کی کاشت تھی۔ بلکہ کشمیری تو زیادہ ہی آگے ہیں، وہ امریکن سیب اور دل سے سیب کو ٹیسٹ سے بتا دیں گے یہ کون سے، شکل دیکھ کر بتا دیں گے۔ جیسے باہر کے لوگ جو ہیں وہ آم کی شکل دیکھ کر بتا دیتے ہیں یہ کون سا آم ہے، اور چک کر کے بتا دیتے ہیں کون سا آم ہے۔ ہم لوگ چونکہ آموں کے والے نہیں ہیں، اس لیے ہماری نظر میں تو سارے آم ایک ہی ہیں، لیکن باہر والے لوگوں کی نظر میں سارے سیب ایک ہی ہیں۔ ہم کشمیری لوگ جو ہیں وہ فرق کر لیتے ہیں کہ یہ مہاراجی ہے، کہ یہ امریکن ہے، کہ یہ سہارنپوری ہے، بلکہ ایک سیب تو کہتے ہیں حضرت بلی بھی کوئی سیب ہے، واللہ عالم ہوگا کوئی سیب۔ تو غرض ہے کہ ہم تو ٹیسٹ کر کے بتا دیتے ہیں یہ ٹیسٹ کیسے۔ اچھا، اس میں یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہماری زبان پر اس خدا نے ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، تبھی ہم اپنی زبان سے ٹیسٹ بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ پہلی مرتبہ آج کوئی چیز کھائیں، سال ہر سال کے بعد جب آپ وہ چیز کھائیں گے آپ کی زبان یاد دلا دے گی یہ وہی چیز ہے جو ایک مرتبہ میں نے کھائی تھی۔ کہ کتاب میں نے پڑھا کہ زبان 40,000 ٹیسٹ ریکارڈ کر لیتی۔ آپ کی آنکھیں بند ہوں اور چمچے سے آپ کے منہ میں آپ کے دوست نے، آپ کی سہیلی نے، آپ کے ابو نے، آپ کی امی نے کوئی چیز ڈالی، آپ آنکھیں بند ہیں اور منہ میں چمچے سے ڈالی ہوئی چیز کو چک کر کے دیکھ رہے ہیں کہ لگے حلوہ ہے کہ پھیرنی ہے کہ آئس کریم ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ ٹیسٹ کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ اور اگر اللہ وہ ٹیسٹ پیدا نہیں کرتا دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر پیدا نہیں کر سکیں گے۔ سارے ڈاکٹر مل کر کے زبان پر ٹیسٹ لانا چاہیں نہیں لا سکتے۔ ایک دفعہ ایسا مجھے ملے، کہنے لگے اس چیز تو داری چھو سنا سو چیز پیدا کرنے خرچ میں پون 10,000 روپے خرچ کر، جو چیز تم پھینکتے ہو اس کو پیدا کرنے کے لیے مجھے 10,000 روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کہنے لگا تھوک آپ لوگ پھینکتے ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں۔ کہنے لگا میرا منہ خشک ہو گیا ہے اور یہ پیدا نہیں ہو رہا ہے تھوک، اس لیے مجھے 8-10 ہزار کی دوائیاں ہر مہینے کھانی پڑتی ہے، تو میرا منہ تھوڑا سا تر ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں کھانا کھا سکتا ہوں، میرا منہ خشک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھیں کبھی کبھی خشک کا سا، اور اس کے بعد پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور پھر پانی زیادہ پیتا ہے کہ تاکہ میرا منہ خشک ہو رہا ہے، اور پانی زیادہ پینے سے منہ کی خشکی دور ہوتی ہی پاتی ہے، اس کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے۔ کتنا بڑا ہے وہ اللہ جس نے زبان کو تر رکھنے کے لیے پورا ایک سسٹم بنایا ہے۔ انسان کی باڈی کی ایک ایک چیز بتاتی ہے اس کے پیچھے خدا کی طاقت کام کر رہی ہے۔ آنکھ اندر سے تر رہنی چاہیے،
اور اس تر رکھنے کے لیے اللہ نے سسٹم بنایا دماغ میں, وہاں سے پانی آتا رہے گا اور وہ پانی آنکھ میں پہنچتا رہے گا, اور پانی کے بعد پھر یہاں کنارے میں ڈرین ہے اور اندر سے وہ پانی چلا جاتا ہے, اوپر سے پانی اتنی مقدار میں آتا رہے گا کہ آنکھ اندر سے تر رہے, اور اس کے بعد یہاں ڈرین سے اندر چلا جاتا رہے گا. اس لیے یہاں جب کبھی کبھی اوپر سے زیادہ پانی آتا ہے اسی کا نام ہے آنسو. تو اوپر یہ ٹنکی کہاں پر ہے جہاں سے یہ پانی آ رہا ہے؟ ایک دفعہ ایک لڑکے نے مجھے فون کیا, کہنے لگا جی ہم مدراس میں ہیں, چنئی میں, اور کشمیری تھے. کہنے لگا جی یہاں ایک لڑکا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ خدا ہے اسے کچھ, خدا کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہاں ہے وہ لڑکا؟ کہنے لگا جی یہی ہے. میں نے کہا دے دو اسے فون. اب اسے فون لیا, میں تم سب کیا کہتے ہو تم؟ کہنے لگا جی خدا کو ہم نے دیکھا نہیں, یوس نہ اس کیا مانو, جس کو ہم نے دیکھا نہیں اس کو کیوں مانتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا دیکھو تم تامل ناڈو میں ہو, اور تامل ناڈو میں چاروں طرف سے ناریل کے درخت ہوتے ہیں, کوکونٹ کے درخت چاروں طرف ہوتے ہیں. جیسے یہاں سفیدے کے درخت چاروں طرف ہوتے ہیں, ویسے ہی وہاں کوکونٹ کے درخت چاروں طرف نظر آتے ہیں, اور کوکونٹ کا درخت سیدھا ہوتا ہے, اس میں کوئی شاخ نہیں ہوتی, اور اوپر جو ہے وہ گولے بنتے ہیں, اور وہی گولا جو ہے آگے چل کر کے کوکونٹ ہوتا ہے. اس گولے کے اندر پہلے وہ چھوٹا سا گولا ہوگا, پھر سبز ہوگا, پھر بڑا بنے گا, بڑا بننے کے بعد اندر سے پانی آئے گا, وہ پانی جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے آگے چل کر کے وہی کھوپرا بنتا ہے, پھر وہ خشک ہوتا ہے, اور کبھی کبھی دیکھا ہوگا جو تر کھوپرا ہے اس کو جب توڑ کے دیکھتے ہیں تو اندر سے پانی بھی نکلتا ہے. ٹھیک, تو میں نے ان سے کہا چاروں طرف سے تم کو نظر آ رہے ہوں گے درخت؟ کہنے لگا جی ہاں. میں نے کہا جو کھوپرے کے درخت کے اوپر گولا بنا ہے اس کے اندر وہ جو پانی ہے وہ پانی کہاں سے آیا؟ یا تو تم کہو بارش کا پانی اندر چلا گیا, مگر وہ تو اتنا سخت ہے کہ اندر پانی جا ہی نہیں سکتا, یا کہو زمین سے پانی اس کے اوپر پہنچا ہے مگر اندر سے کوئی پائپ نہیں ہے جس پائپ کے ذریعے سے پانی اوپر پہنچے گا, تو یہ پانی کہاں سے آیا؟ تم کیا پتا؟ مطلب سوئی کیوں گو خدا یہ اتیاب کچھ وہی ہے وہ خدا جس نے وہاں پانی پہنچایا, اور پانی پہنچانے کے لیے درخت کا سسٹم استعمال ہوتا ہے جو زمین سے پانی کھینچتا ہے, اس پانی کو میٹھا بھی بنا دیتا ہے, اور آگے چل کر کے وہ کھوپرا کا پانی اندر سے میٹھا, فائدے مند, بہت ساری بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے, اور آگے چل کر وہی کھوپرا بنتا ہے. تو اللہ کی تعریف مخلوقات بتا رہی ہیں کہ جناب اللہ ہیں, دوائی بنی ہوئی ہمارے سامنے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی فارمیسی میں دوائی بنی ہے, سلا ہوا کپڑا بتا رہا ہے کہ کسی نے اس کو سیا ہے. یہ ساری کائنات بتا رہی ہے اس کا پیدا کرنے والا اور اس کا چلانے والا کوئی نہ کوئی لازماً ہے. ہاں وہ نظر نہیں آئے گا اس لیے کہ وہ نظر آنے والی چیز ہی نہیں ہے. دنیا میں جیسے بے شمار چیزیں نظر نہیں آتی, ٹھیک اسی طرح سے اللہ بھی نظر نہیں آتا. تو اس لیے ہم آنکھ بند کر کے کہتے ہیں اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے, اسی کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول. ایک صاحب نے کلمہ پڑھا اور ابھی یہیں کشمیر میں ہے, تو ایک دفعہ بڑی دلچسپ بات اس نے سنائی. کہنے لگے جی میں ہر پتے کو دیکھ کر سوچتا ہوں یہ پتا اعلان کرتا ہے میرا بنانے والا میرا خدا ہے, کیونکہ مجھ جیسا پتا دنیا میں ہے ہی نہیں کہیں. تو میں نے کہا بات تو صحیح ہے, واقعی ہر پتا الگ الگ ہے, کسی پتے کی شیپ دوسری کے ساتھ نہیں ملے گی. کبھی پتا اٹھا کر دیکھیں, یہ باہر درخت ہیں, ایک پتے کو اٹھا کر کے دیکھیں, پھر اس پتے کی جو لکیریں ہوں گی تو دوسرے پتے کے ساتھ ملا کر دیکھیں, کسی پتے کی لکیر دوسری کے ساتھ نہیں ملے گی, کبھی نہیں. سارے درختوں کو جمع کر کے نہیں ملے گی. جتنے ہمارے گھروں میں جانور ہیں, کسی جانور کا کلر دوسری کے ساتھ نہیں ملے گا. جتنی ہمارے گھروں کے اندر مرغے اور مرغیاں پیدا ہوتی ہیں, کسی کا کلر دوسری کے ساتھ کبھی نہیں ملے گا. ورنہ روز لڑائیاں, انسانوں کی شکلیں اللہ نے الگ الگ بنائی, ورنہ روز لڑائیاں ہوتی. یہ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے, وہ کہتا ہے نہیں صاحب میرا بیٹا ہے. ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہم اپنے گھر میں آ رہے ہیں یہ بڑی والی بہن ہے یا چھوٹی والی بہن ہے, یہ میرا بھائی ہے یا پڑوسیوں کا لڑکا ہے, کیونکہ شکلیں سب کی ایک جیسی ہوتی. تو اللہ نے کیا کیا, سب کی شکلیں بنائی, سب کی شکلیں الگ بنائی تاکہ ہم کنفیوز نہ ہو جائیں. ورنہ آپ سوچیں ایک انسان اپنے گھر پہنچتا اسے کہتے پتہ چلتا کہ صاحب یہ آنٹی ہیں یا امی ہیں, کیونکہ شکلیں دونوں کی ایک جیسی ہیں. یہ چچا انکل ہیں یا ماموں ہیں یا ابو ہیں, کیونکہ شکلیں دونوں کی ایک ہی جیسی ہیں. اور ابا جان سوچتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے یا پڑوسیوں کا لڑکا ہے, کیونکہ شکلیں ایک ہی جیسی ہیں. تو اللہ نے سب کی شکلیں الگ بنائی. بہرحال اللہ ہیں, وہی یہ کائنات کے خالق ہیں, وہی اس کائنات کو چلا رہے ہیں, اور اس کائنات میں جس کو جو چاہیے اس کو وہ چیزیں مہیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. دنیا میں کتنی مخلوقات ایسی ہیں ان کے پاس روزی کا کوئی سسٹم نہیں, میں ہی ان کو کھلاتا ہوں, تم کو بھی کھلاؤں گا. چڑیا صبح نکلتی اس کے پاس نہ کوئی دکان ہے, نہ کوئی جاب ہے, نہ کوئی کچھ ہے. کوئی چڑیا شام کو خالی پیٹ واپس نہیں آتی. دنیا کی کوئی مخلوق بھوکی نہیں ہے. اللہ جس کو جیسے چاہتے ہیں کھلاتے ہیں, اور رزاق وہی اللہ تعالیٰ, پیدا بھی اسے نہیں کیا, اور وہی. بس میں اس ٹاپک کو اسے ختم کرتا ہوں.
ہم یہ تسلیم کر کے زندگی گزاریں گے کہ اللہ ہیں، وہ اکیلے ہیں، اسی نے ہم کو پیدا کیا، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اپنی زمین پر اس نے ہم کو بسایا، اسی نے زمین کی ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے یہ سب پیدا کیا، ان کو کھاؤ، میں ہی تمہارا رب ہوں، ذالکم اللہ ربکم، یہی تو ہے تمہارا رب جو تمہیں کھلا رہا اور کہتا ہے کھاؤ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو یہ ساری اچھی اچھی چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی، ان کو کھاؤ، ولا تحرموا، کسی چیز کو حرام مت کرنا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے وہ جو میں نے اپنے بندوں کے لیے چیزیں پیدا کی اس کو حرام کرنے والا کون آئے گا؟ میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اگر پوچھے کون ہے وہ جس نے میں نے اپنے بندوں کے لیے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام کرنے والا کون آئے گا؟ سب میں نے اپنے بندوں کے لیے حلال کی ہے۔ لکوڈ دودھ بھی ہے حلال، لکوڈ پانی بھی ہے حلال، لکوڈ جوس بھی ہے حلال، اور ایک لکوڈ اور ہے اس کو اللہ نے کہا خبردار اس کے نزدیک مت جانا، اور اس میں میرا کوئی نقصان نہیں، تمہارا نقصان ہوگا، تم اس کے نزدیک جاؤ گے تمہاری صحت تباہ ہوگی، تمہارے اخلاق بگڑ جائیں گے، تمہارا پیسہ برباد ہوگا، تم جانور بن جاؤ گے، تم نہ جانے کیا کیا کرنے لگو گے۔ اور واقعات روز ہوتے ہیں کہ شراب پی کر کے لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ ابھی کل تھی پرسوں کوئی لڑکا مجھے فون کر کے کہتا ہے، کہنے لگا جی کوئی شکل ایسی بتائیے کہ باپ کو مارنے کی اجازت، تو میں نے کہا وجہ؟ کہنے لگا کوئی شکل ایسی بتائیے کہ مجھے باپ کو مارنے کی اجازت مل جائے۔ میں نے کہا وجہ؟ کہنے لگا وہ شراب پی کر کے آتا ہے اور اس کے بعد میری امی کو مارتا ہے، مجھے زندگی ہو گئی یہی دیکھتے ہوئے، اور اب میں بڑا ہوگا میں برداشت نہیں کر سکتا، میں تو کہاں سو رہا میں نہ تب ہر چیز نقشہ اجازت کیا ہے شاید تنویز کہتا ہے وہ اس وقت نشے میں ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا مجھے ہر چیز مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، شراب پی کر انسان یہاں تک پہنچتا ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو حرام کیا۔ بہرحال اخیر میں پھر ہم اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں مگر میں ہوں، اس کے معنی آپ ہیں، کیونکہ آپ ہیں تبھی تو میں ہوں، اور اگر آپ نہ ہوتے تو مجھے کون پیدا کرتا۔ بس آپ گھر جائیں گے، آپ کی امی نے آپ کے لیے دہی تیار کی ہوگی، وہ دہی خود نہیں بنی، وہ دودھ سے بنی، وہ دودھ خود نہیں بنا، وہ کسی گائے سے نکلا، وہ گائے سے دودھ نہیں بنا، وہ پہلے اس نے گھاس کھائی، وہ گھاس خود نہیں بنی، وہ گھاس بنائی کسی نے، پھر گائے کسی نے بنائی، اس گائے نے گھاس کھائی، اس گائے سے دودھ پیدا ہوا، اس دودھ کو کسی نے نکالا، وہ دودھ نکلتے نکلتے آپ تک پہنچا، آپ کی امی نے اس کو دہی بنایا، اب آپ شام کو افطار میں دہی کھا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کوئی نہیں ہے خدا، یہ کہاں سے کھا رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرہ، یہ جانور تمہارے لیے نصیحت ہیں، میں ان کے جسم سے دودھ نکال کر تمہیں پلاتا ہوں۔ سارے ویٹرنری سائنس والے ابھی تک یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائے کہ دودھ سفید کیسے ہوتا ہے۔ وہی ہے تمہارا رب کہ جب تم ماں کے پیٹ سے باہر آ گئے ماں کی چھاتی میں دودھ آ گیا، اور یہ چشمے جاری ہو جاتے ہیں ماں کی چھاتی سے، ماں کی چھاتی سے نکلنے والے دودھ کا مقابلہ دنیا کو کوئی دودھ نہیں کر سکتا۔ آپ کو نہیں معلوم ہوگا دنیا میں سب سے پتلا دودھ عورت کا، اور دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور دودھ عورت کا، وہی ہے جس کو پیدا کرتا ہے۔ اور اتنا آپ کہ باڈی کے اندر سب سے نرم جگہ رکھا ماں کی چھاتی کو، کیوں؟ بچے کو دودھ پینا ہے، وہ ابھی پیدا ہو کر کے آیا ہے، اس کے ہونٹ اتنے کمزور ہیں کہ اگر چھاتی سخت ہوتی اور جو ہی چوسنے لگتا تو اس کے منہ میں چھالے پڑ جاتے، مگر اللہ نے اس کو اتنا نرم اتنا نازک بنایا کہ وہ معصوم بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے جس کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں ہے، وہ جو ہی چھاتی کے ساتھ منہ لگاتا ہے ذرا سا چوستا ہے دودھ سارا آ جاتا ہے۔ اور عجیب بات ہے مجھے اور کیا نقطہ یاد آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم لوگ جب کھانا کھاتے ہیں ہم کو کیسے پتا چلتا ہے کہ معدہ بھر گیا؟ تھیلا ہمارے سامنے ہے نہیں، کہتا اللہ نے دماغ میں سیل رکھا ہے، وہ جو ہی معدہ بھر جاتا ہے سیل کہتا ہے بس کرو، بہت اچھا۔ لیکن جو بچہ ابھی پیدا ہوا اس کو کون کیسے پتا چلے کہ اس کا معدہ بھر گیا یا نہیں؟ ٹھیک، تو اللہ نے اس کا سسٹم بنایا، یہ بچہ جو ہے دودھ پینے لگے گا، جو ہی اس کا معدہ بھر جائے گا وہ دودھ پینا چھوڑ دے گا، وہ بچہ ماں پھر پلائے گی، وہ ایک دو مرتبہ چوسے گا پھر چپ ہو جائے گا۔ اب اگر ماں نے اور زبردستی پلا دیا تو بعد میں وہ دودھ واپس پھینک دے گا۔ عجیب اللہ کی قدرت۔ اور ماں جو ہے پریشان دبن ہے ہمیشہ دعا دیواں واپس کنچو پھٹی تھی کنچو پھٹنا، وہ پریشان ہو جاتی ہے، مگر وہ تو اللہ کا سسٹم ہے کہ معدے میں لوڈ زیادہ ہو گیا، یہ ہضم نہیں کر پائے کسی ہم نے باہر نکال دیا۔ اس لیے ہم جب کھانا کھاتے ہیں ایک ٹائم آ جاتا ہے دماغ کہتا ہے بس کرو، اندر کیپیسٹی نہیں رہی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اب ٹیسٹ آ رہا ہے اور کھائیں گے، تو ہم زبردستی اور بھرتے ہیں، معدہ کرتا ہے اب تو مجھے معافی دے دو، ہم کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں، مجھے اور ٹیسٹ آ رہا ہے، ابھی ہم کو ابھی پھر نہیں کھانی ہے، پھر آئس کریم کھانی ہے، پھر کچھ پھر اور جو ہے وہ سونپ بھی چبانی ہے، کھاتے ہیں نا یہاں کے لوگ،
معدہ کہتا ہے مجھے معافی دے دو، کہتا ہے نہیں تجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ معدہ کہتا ہے چل لاؤ، میں جب تک جوان ہوں تب تک میں سب کو پیستا رہوں گا، میں کرشر پوائنٹ کے بغیر ہی مجھے، سب اللہ کا کیا ہوا ہے۔ بہرحال ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اسی نے ہم کو پیدا کیا، ساری کائنات اسی نے بنائی، اور وہی ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے قدم قدم پر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کتنی میری نشانیاں تمہارے سامنے سے گزرتی ہیں پر تم غور نہیں کرتے ان پر، اس لیے میں تم کو نظر نہیں آتا۔ اس لیے بعد میں کہتا ہوں خدا کا جو لوگ یہ خدا کو نہیں مانتے ہیں، میں کبھی کبھی ان سے کہتا ہوں بہت اچھا، آپ اللہ کی زمین سے دفع ہو جائے، سب ہمارے مکان کو آپ ہم کو مالک ماننے کے لیے تیار نہیں، تو ہمارے مکان میں بیٹھے کیوں ہیں آپ؟ اور اللہ کی پیدا ہوئی یہ چیزیں آج کے بعد مت کھاؤ، اور اللہ کے دیا ہوا جسم اللہ کو واپس کر دو، اس کے بعد پھر زندگی گزار کے دکھاؤ۔ اور ایک دفعہ میں نے کچھ ارتھیسٹوں سے کہا تھا، میں نے کہا دنیا کے سارے ارتھیسٹ مل کر کے مٹی کا ایک ذرہ بنائیں، جس مٹی سے سارے خزانے نکل رہے ہیں، اور وہ ذرہ بنا نہیں سکتے، کیوں؟ مٹیریل کہاں سے لائیں گے آپ؟ مٹیریل تو اللہ ہی